دادا جان پلیز آپ رونا بند کریں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ارمان نے جلدی سے کہا، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ جانتا تھا کہ دادا جان نے اس کی ٹینشن لی ہے۔ وہ جانتا تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ٹھیک ہوں، دادا جان نے ارمان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ارمان، ان کو گھر لے جاؤ، میں ہسپتال جا رہا ہوں، خان کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور ارمان دادا جان کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ ارسم کو ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر سے سب سے پہلے ملائکہ کا پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے تو ارسم نے بھی شکر کا سانس لیا اور اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہاں ہسپتال میں ان دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، ابھی تو اسے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی خان دروازہ کھولے اندر آیا تھا۔ ہے، تمہیں ہوش آ گیا؟ خان نے پٹیوں میں لپٹے ارسم کو دیکھتے کہا۔ تم کہاں تھے؟ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ارسم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آج بہت کچھ ہوا جس کے بارے میں سوچا نہیں تھا لیکن ہو گیا، خان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ کیا مطلب؟ ارسم نے پوچھا۔ مجھے علی مل گیا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ خان نے ارسم کے تاثرات دیکھتے پوچھا، جو خان کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ کون؟ ارسم نے پوچھا۔ ارمان ہی میرا بھائی ہے، میں نے ڈی این اے کروایا تھا تو مجھے آج ہی پتہ چلا، اور خان نے بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ ارسم نے آنکھیں چھوٹے کیے پوچھا۔ تو پھر خان نے ساری بات ارسم کو بتا دی۔ ماما کیسی ہیں؟ ارسم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی، کچھ وقت تو ان کو لگے گا ٹھیک ہونے میں، خان نے ارسم کو دیکھتے کہا۔ تم تھکے ہو، تم گھر جاؤ، ارسم نے خان کو دیکھتے کہا۔ ابھی مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، لیکن یہاں بھابھی کسی کا ہونا ضروری ہے، خان نے پریشانی سے کہا۔ تم فکر مت کرو اور جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہوگا، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پولیس اسٹیشن میں بعد میں چلا جاؤں گا، کل تک تم دونوں کو گھر شفٹ کر دیا جائے گا، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہاں تم دونوں کی صحیح سے دیکھ بھال ہوگی، خان نے سامنے رکھے کرسی پر بیٹھے پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں موند کر کہا۔ ارسم خاموش رہا تھا، اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بھی ہوا تھا اچھا، جو بھی ہوا تھا اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، اسے اپنی ماں کا خیال رکھنا تھا۔ ارسم کا دھیان فوراً وہاج کی طرف بھی گیا تھا۔ اس نے خان کی طرف دیکھا تاکہ وہاج کا پوچھ سکے، لیکن وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ارمان دادا جان کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ بسمہ عروہ کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عروہ کافی بہتر تھی، خان نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ جاؤ عروہ اور بسمہ کو بلا کر لاؤ، دادا جان نے ملازمہ کو دیکھتے کہا۔ دادا جان شرمندہ تھے، انہوں نے عروہ کو اتنی باتیں سنائی صرف حمزہ کی بات پر یقین کر کے، اور اب ان کو دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے عروہ کو بہت کچھ الٹا سیدھا بول دیا تھا، اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دادا جان نے پریشانی سے ارمان کو دیکھتے کہا۔ دادا جان، میں نہیں جانتا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، لیکن بھابھی بہت اچھی ہیں، انہوں نے تو کب کا آپ کی باتوں کو دل سے نکال دیا ہوگا، آپ فکر مت کریں، ارمان نے دادا جان کو حوصلہ دیتے کہا۔ ہاں، اچھی تو وہ بہت ہے، اور تم دونوں کو کچھ نہیں بتاؤ گے خان خدا کا اپنے طریقے سے اسے سب بتا دے گا، دادا جان نے ارمان کو دیکھتے کہا جس نے اسپاط میں سا ہلایا تھا۔ عروہ اور بسمہ نیچے آئی تو دادا جان کے ساتھ ارمان کو دیکھا حیران رہ گئی۔ نانا جان، آپ سب کہاں چلے گئے تھے؟ نہ ہی ارسم بھائی میری کال اٹینڈ کر رہے ہیں اور نہ سفیان بھائی، بسمہ نے دادا جان کو دیکھتے پوچھا۔ وہ بھی آ جائیں گے، پہلے میں تم دونوں کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، دادا جان نے بسمہ کو دیکھتے کہا۔ یہ ہے میرا چھوٹا پوتا ارمان، جو بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا تھا اور آج اتنے سال بعد ہمیں ملا ہے، دادا جان نے ارمان کو دیکھتے خوشی سے کہا۔ لیکن آپ تو ملائکہ کے کزن ہیں نا؟ عروہ نے پریشانی سے ارمان کو دیکھتے پوچھا۔ جی، میں اس کا کزن بھی ہوں اور آپ کا دیور بھی، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عروہ نے حیرانگی سے ارمان کی طرف دیکھا تھا۔ خان کا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے، اسے آج پتہ چل رہا تھا، اور ارمان، یہ تمہاری بہن ہے بسمہ، اور عروہ کا تو تم جانتے ہی ہو، دادا جان نے کہا تو بسمہ مسکرا پڑی۔ وہ جانتی تھی علی کے بارے میں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ خان اسے ڈھونڈ ہے اور اب وہ مل گیا تھا تو وہ بھی خوش تھی۔ بسمہ جاؤ چائے لے کر آؤ، اور دادا جان نے کہا تو بسمہ اسپاط میں سر ہلائے وہاں سے چلی گئی۔ دادا جان
میں بھی نکلتا ہوں، مجھے گھر جا کر پھپھو کو ساری حقیقت بتانی ہے۔ ارمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور کل ان دونوں کو یہاں لے کر آنا تاکہ وہ دونوں اپنی بیٹی اور داماد کی حیثیت بھی معلوم کر لے۔ دادا جان نے ارمان کے سر پر پیار دیتے کہا۔ عروہ بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خان دادا جان کو بتا چکا تھا کہ کل ارسم اور ملائکہ گھر آ جائیں گے۔ ارمان وہاں سے چلا گیا۔ جب عروہ نے دادا جان سے پوچھا کہ ارسم بھائی اور ملائکہ کو کیا ہوا ہے، دادا جان نے عروہ کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارا شوہر خود تمہیں بتائے گا، لیکن پہلے میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، دادا جان نے ارمان کے جاتے ہی سنجیدگی سے کہا۔ جی، عروہ نے بس اتنا ہی کہا۔ بیٹا، میں نے اپنی باتوں سے تمہارا بہت دل کھویا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، دادا جان نے لہجے میں شرمندگی لیے کہا۔ دادا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بڑے اگر کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بعد میں معافی مانگے، اور میں تو کبھی آپ کی کسی بات کا برا منایا ہی نہیں، آپ پلیز مجھ سے معافی مت مانگی، عروہ نے جلدی سے کہا۔ بیٹا، تم بہت اچھی ہو، بس مجھے پہچاننے میں غلطی ہو گئی، دادا جان آج بہت خوشی کا دن ہے، آپ کو آپ کا پوتا واپس مل گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پریشان مت ہو، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج اگر خوشی کا دن ہے تو دوسری جانب غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، دادا جان نے دل میں سوچا۔ بیٹا، تم آرام کر اور چائے میرے کمرے میں بھجوا دینا، دادا جان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی، عروہ نے خوش دلی سے کہا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ دادا جان اسے نارملی بات کر رہے ہیں۔ دادا جان کے جاتے ہی عروہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن کوثر کی آنکھ کھلی تو تحریم اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم اٹھ کے جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، تحریم نے کوثر کو دیکھتے کہا۔ تحریم، کوثر نے اسے پکارا۔ ہاں، کیا ہوا؟ تحریم نے جلدی سے پوچھا۔ ایک دن کے اندر کیا ہو گیا؟ میرا ارسم اور بہو کی ایسی حلب سلطان اور آفا کا اس دنیا سے ہی چلے جانا، اور حمزہ وہ بھی، کوثر نے تحریم کو دیکھتے کہا، اور رونے لگی تھی، عظمیٰ بھابھی کیسے برداشت کر پائیں گی، اور رحمان بھائی نے ان کو باہر بھیج دیا، کوثر روتی بھی جا رہی تھی اور تحریم کو دیکھتے بھی بول رہی تھی۔ رحمان بھائی نے پہلے ان لوگوں کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا، فرحان کے ماں باپ کی جان بھی رحمان بھائی نے لی تھی، اس لیے ان کو پولیس پکڑ کے لے گی، تحریم نے سنجیدگی سے کوثر کو دیکھتے کہا۔ کوثر نے سرخ آنکھوں سے تحریم کو دیکھا تھا۔ کوثر، جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے، میں جانتی ہوں ان سب چیزوں سے نکلنے میں وقت لگے گا، لیکن تمہارے پاس تمہارے 2 بیٹے ہیں جن کو تم نے سنبھالنا ہے، وہاں تو بالکل ہی ٹوٹ سا گیا ہے، کل سے اپنے کمرے میں بند ہے، ارسم اور ملائکہ آج کل واپس آ رہے تھے، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، تحریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے کہا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، اب رونا بند کرو، تحریم ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سر آنکھیں باندھ کیے پیچھے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی، آگے کیا ہونے والا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں، انسان جتنی بھی کوشش کر لے ہوتا وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور آج یہ بات کوثر کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ ارسم اور ملائکہ گھر آ گئے تھے، ارمان بھی آ چکا تھا، اس نے ملائکہ کی امی ابو کو حقیقت بتا دی تھی، وہ بھی یہ سن کر حیران ہوئے تھے، لیکن زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ ارمان اپنی فیملی سے مل گیا، دونوں میاں بیوی بھی ارمان کے ساتھ آ گئے تھے۔ ملائکہ نے ہسپتال میں ہی ضد کی تھی کہ وہ ارسم سے ملنا چاہتی ہیں، نرس نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ کے شوہر اب ٹھیک ہیں، ملائکہ کے کندھے پر گولی لگی تھی اس لیے وہ چل پھر سکتی تھی، وہ جب ارسم کے روم میں آئی تو وہ سو رہا تھا، ارسم کو پٹیوں میں جگڑے دیکھ اسے تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ ٹھیک تھا، یہ بھی ملائکہ کے لیے خوشی کی بات تھی۔ ملائکہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ارسم کو جگانا اس نے بہتر نہیں سمجھا، دونوں گھر آئے تو عروہ اور بسمہ تو دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس نے رات خان کو کال کی تھی جس نے کہا تھا کہ وہ صبح آئے گا اور اپنا خیال رکھے، عروہ نے وجہ پوچھی لیکن خان نے کہا کہ وہ کل آ کر بتائے گا۔ خان، ملائکہ اور سنبائی کو کیا ہوا ہے؟ عروہ نے خان کے پاس آتے پریشانی سے پوچھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہیں، خان نے عروہ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا، لیکن خان، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ عروہ نے گھونتے ہوئے پوچھا۔ مسز، آپ بتا تو رہا ہوں، جاؤ اپنی دوست کا حال چال پوچھو، خان نے کہا، عروہ کو ملائکہ کے کمرے کی طرف دھکیل دیا جو گھونتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ارسم ملائکہ کو دیکھ کر مسکرا پڑا تھا، سب لوگ ان کے کمرے میں ہی تھے، دادا جان عروہ سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، یہ بات خان کے علاوہ باقی سب نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن خان خوش تھا کہ دادا جان کی غلط فہمی تو دور ہو گئی، ملائکہ کے باپ نے تو شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی اور داماد اب ٹھیک ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں اب باہر جانا چاہیے اور دونوں کو آرام کرنے دینا چاہیے، دادا جان نے باقی سب کو دیکھتے کہا۔
جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملائکہ کے والد نے کہا، اور باقی سب ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ ملائکہ تم ٹھیک ہو؟ مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ورنہ میں ہسپتال ضرور آتی۔ عروا نے پریشان سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہے عروا، تم پریشان مت ہو، بس ارسم جلدی سے ٹھیک ہو جائے، باقی سب ٹھیک ہے۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور اب تم آرام کرو۔ عروا نے ملائکہ کو دیکھتے کہا، جس نے اسپتال میں سر ہلا دیا تھا۔ عروا کے جانے کے بعد ملائکہ نے ارسم کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھو لڑکی، مجھے کچھ ہوتا ہے۔ ارسم نے چہرے پر سنجیدگی لیے کہا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ملائکہ نے شکوہ کرتے کہا، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ارسم نے ملائکہ کو خود کے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو میں کیا وہاں آپ کو مرنے دیتی؟ ملائکہ نے ارسم کے پاس لیٹتے ہوئے کہا، مسز، میں بہت خوش قسمت ہو کہ تم میری زندگی میں آئی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہاں، مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ ارسم نے گہرا سانس لیتے کہا، ملائکہ اس کی بات سن رہی تھی، تمہارا کزن ارمان خان کا چھوٹا بھائی ہے علی، جو ایک حادثے میں لاپتہ ہو گیا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد وہ ہمیں واپس مل گیا ہے۔ ارسم نے تفصیل بتاتے کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وحاج کے بابا اور آفاق کی کل کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ ارسم نے کہا تو ملائکہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اپنے کندھے پر ہاتھ کے کرا پڑی تھی، ابھی اس کا زخم تازہ تھا۔ دھیان سے کیا کری ہو؟ ارسم نے ڈپٹتے ہوئے کہا، ارسم آنٹی کیسی ہیں؟ ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا، بس ٹھیک ہے، تم لیٹ جاؤ، خان ان کو آج گھر لے آئے گا۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ ملائکہ نے ایک نظر ارسم کو دیکھا، اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ ارسم کو اپنی ماں کی فکر تھی، یعنی وہ کس تکلیف میں ہوں گی۔ دادا جان نے ارمان کو دیکھتے کہا کہ وہ بسمہ کو کوثر کے پاس لے جا۔ بسمہ کو بھی ساری صورتحال کا پتہ چل گیا تھا۔ انہیں جب آفاق کی موت کا سنا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور وحاج کا خیال اسے بار بار آ رہا تھا۔ جی، بسمہ نے بس اتنا ہی کہا اور ارمان کے ساتھ چل پڑی۔ ملائکہ کے ماں باپ تھوڑی دیر پہلے جا چکے تھے۔ خان کمرے میں داخل ہوتا عروا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ خان، آپ نے مجھ سے کتنی باتیں چھپائی ہیں؟ عروا نے خان کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا چھپایا میں نے؟ خان نے ایک آبرو اچکاتے پوچھا۔ آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہے، آپ نے اس بارے میں کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ عروا نے لہجے میں ناراضگی لیے پوچھا۔ مسز، میں اس کو تلاش کر رہا تھا، بچپن میں وہ ایک حادثے میں لاپتہ ہو گیا تھا، مجھے بس آپ کو بتانے کا موقع نہیں ملا۔ خان نے عروا کے پاس آتے کہا، اور کوثر آنٹی کہاں ہیں؟ عروا نے پوچھا تو خان نے گہرا سانس لیتا آفاق اور سلطان کا عروا کو بتا دیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ رحمان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اور رحمان نے آصف کے ساتھ مل کر اس کے ماں باپ کی بھی جان لی تھی۔ خان جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا، عروا منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے خان کو دیکھ رہی تھی۔ خان، اتنا سب ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ اور کوثر آنٹی نہ جانے کیسی ہوں گی؟ عروا نے خان کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ عروا، ان کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اور اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، آپ پریشان مت ہو، میرے لیے کافی لے کر آؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ خان نے عروا کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، فریش ہونے چلا گیا۔ عروا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ مر چکا ہے۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ حمزہ نے خان کی جان لینے کی کوشش کی۔ خان نے تفصیل اسے نہیں بتائی تھی، بس یہی بتایا تھا کہ پھر وہاں پولیس آ گئی، وہ پولیس حملے میں مارا گیا۔ عروا چہرے پر افسردگی لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ تحریم نے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن کوثر کو کھانا کھلا دیا تھا۔ جب وحاج اپنے کمرے سے باہر آیا، ماما کیسی ہیں؟ وحاج نے تحریم کو سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ بس ٹھیک ہی ہیں، اور بیٹا تم کیسے ہو؟ تحریم نے وحاج کو دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے ماما سے بات کرنی ہے، وحاج نے کہا۔ ہاں جاؤ اندر، تحریم نے کہا تو وحاج اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کوثر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اما، وحاج نے پکارا تو کوثر نے آنکھیں کھولے وحاج کو دیکھا، جو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وحاج نے کوثر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کوثر بنا کچھ کہے رونے لگی۔ وحاج نے کوثر کو رونے دیا تھا تاکہ ان کے دل کا غبار نکل سکے۔ بس مما، آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وحاج نے کوثر کے آنسوں کو صاف کرتے کہا، ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وحاج نے کوثر کو دیکھتے کہا، جس نے وحاج کی طرف دیکھا تھا، ماما آپ آج اپنے گھر واپس چلی جائیں گی، اور میں کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ وحاج نے اپنا فیصلہ سنایا جو اس نے رات سوچا تھا، اور وہ کچھ ٹائم اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کوثر نے باری لہجے میں کہا۔ ارے کبھی بھی نہیں، میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟
بس کچھ ماہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، حقیقت کو قبول کرنا چاہتا ہوں، پھر واپس آ کر دھوم دھام سے آپ نے میری شادی بھی تو کرنی ہے۔ بہار نے کوسو کو دیکھتے مزید کہا، بس آپ سے اجازت چاہیے اور ایک عدد اور ایک وعدہ۔ بہار نے امید بڑے لہجے میں کہا۔ کوسر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گی اور جو ہوا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خود کو سنبھالے گی۔ میں اور اسم دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا ہمارے لیے، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ سنبھالیں گی خود کو۔ بہار نے کوسر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں اور تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا۔ کوسر نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، کیا؟ بہار نے پوچھا۔ تم جلدی واپس آ جاؤ گے؟ کوسر نے کہا تو بہار ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا، بہار نے کوسر کو یقین دلاتے کہا۔ آپ آرام کریں، اب میں چلتا ہوں، بہار نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا۔ کوسر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بہار دروازہ کھولے باہر جانے لگا۔ جب اس نے دروازے کے باہر بسمہ کو کھڑا دیکھا، اس نے بسمہ کو کلائیوں سے پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔ وہ بہار کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہار نے بسمہ کا ہاتھ چھوڑا تو بسمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہار کو حیرانگی نہیں ہوئی، وہ سمجھ گیا تھا کہ بسمہ اس کی باتیں سن چکی ہے۔ دوسرے ملک، بہار نے بسمہ کو دیکھتے کہا۔ بسمہ یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ بسمہ دیکھو، میرا باہر جانا بہت ضروری ہے، فی الحال میں ذہنی سکون چاہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلدی واپس آؤں گا، تو کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ بہار نے آگے بڑھتے بسمہ کے ہاتھ کو پکڑتے پوچھا، جس نے نظریں اٹھا کر بہار کی طرف دیکھا تھا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اب سے نہیں بہت پہلے سے، لیکن اگر ابھی یہی رہ گیا تو کبھی اس صورتحال سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ اس واقعے نے میرے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، میں امید کرتا ہوں تم میری بات سمجھو گی، بہار نے بسمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بسمہ نے بہار کو دیکھتے کہا، تھینک یو بسمہ، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا، ابھی تم پر حق نہیں رکھتا اس لیے تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ بہار نے بسمہ کے ہاتھ کو پیار سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ بسمہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا پڑی تھی۔ بہار نے ایک آخری نرم نگاہ بسمہ کا چہرے پر ڈالی، وہاں سے چلا گیا۔ بسمہ کوسر کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اب اسے بہار کا انتظار کرنا تھا، اسے پوری امید تھی کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ اگلے دن بہار نے خان کو ملنے کا کہا تھا، وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی، کچھ ماہ کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں، بہار نے خان کو دیکھتے کہا۔ یہ اچھی بات ہے، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، خان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بھائی، مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی، بہار نے نظریں جھکائے کہا۔ بہار سے میری طرف دیکھا، بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ خان نے سنجیدگی سے کہا، بھائی، ارسم کے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ میرے بابا نے کروایا تھا، اور یہی بات مجھے پتہ چل گئی تھی تو آفاق نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگتا ہے ان کو اپنی کی سزا مل چکی ہے۔ بہار نے ایک ہی سانس میں سب خان کو بتا دیا تھا۔ خان تو بے یقینی کی کیفیت میں بہار کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سچ آپ کو بتا کر بسمہ سے شادی کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انسان جو سوچتا وہ کبھی نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہار نے گہرا سانس لیتے کہا۔ خان کچھ دیر خاموش رہا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، بہار، اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، ارسم کو بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھپھو جو پہلے تمہارے ڈیڈ کے غم میں نہ ڈالے، اس کو اس حقیقت کا پتہ چلے، وہ کبھی برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے اس حقیقت کو کسی کا نہ پتہ چلنا ہی بہتر ہے۔ خان نے سنجیدگی سے بہار کو دیکھتے کہا، جیسی آپ کی مرضی بھائی، آپ دادا جان کو بتا دیجیے گا کل میری فلائٹ ہے تو میں کل چلا جاؤں گا، بہار نے کہا۔ تو خان نے بنا کوئی جواب دیے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اپنا دھیان رکھنا، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، جب تم واپس آؤ گے تو تمہاری دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ خان نے بہار کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تھینک یو بھائی، بہار نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اب بتاؤ کیا پیو گے؟ خان نے پوچھا تو بہار اسے کافی کا بتانے لگا۔ اس کا مائنڈ کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا، اس لیے وہ سکون ہونا بھی اس کے لیے ضروری تھا، اس لیے باہر جا رہا تھا۔ بہار سے ملنے کے بعد خان بلقیس کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بلقیس کو منا لیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گی، پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر خان کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ وہ اب خان بلقیس کو لینے جا رہا تھا، لیکن دماغ میں اس کے بہار کی باتیں چل رہی تھی۔ اب دونوں بھائیوں نے ہمارے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا، کیا ملا آپ دونوں کو یہ سب کر کے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ دونوں کے گناہ چھوٹے تو ہرگز نہیں، لیکن میرا اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے، میں نے صبر کیا اور آج سب چیزیں کھل کر سب کے سامنے آ گئی۔ خان نے دل میں سوچا تھا اس نے بہار کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا،
اور سلطان کو بھی اپنے کی سزا مل گئی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، تو اگر اس حقیقت کا کوثر کو پتہ چلتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اس لیے خان نے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کوثر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی خان کی سوچو کو بھی بریک لگی تھی۔ اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ دوسری جانب کوثر بھی گھر آ گئی تھی۔ ارمان کو دیکھا اسے یقین نہیں آیا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اس کے بھائی کا چھوٹا بیٹا زندہ ہے، لیکن آج اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا اسے دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوثر ارسم اور ملائکہ سے ملنے آئی تھی۔ ملائکہ کوثر سے ملنے کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی تھی تاکہ دونوں ٹھیک سے باتیں کر سکے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ کوثر نے ارسم کے ماتھے کو چومتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، ارسم نے کہا۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، ارسم نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، اپنا بہت خیال رکھنا، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں تو میرا خیال رکھنے کے لیے آپ ہیں، ملائکہ ہے اور خان ہے، اس لیے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ارسم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کوثر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ امی جو ہونا تھا ہو گیا، میں جانتا ہوں یہ سب اتنا آسان ہے، لیکن آپ کو میرے اور بحاج کے لیے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ کوثر نے حیرانگی سے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ بہار نے بھی مجھے یہی کہا ہے، کوثر نے کہا تو ارسم مسکرا پڑا۔ بھائی جو ہے میرا، تو میرے خیالات بھی تو ایک جیسے ہوں گے، ارسم نے کوثر کو دیکھتے کہا۔ کوثر کو خوشی ہوئی تھی کہ جیسے ارسم وحاج کی بات کر رہا تھا۔ پھر ارسم نے وحاج کے بارے میں بھی پوچھا تو کوثر اسے ارسم کے بارے میں بتانے لگی۔ دونوں انہی باتوں میں بزی ہو گئے تھے۔ ارسم چاہتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرے۔ خان بلقیس کو گھر لے آیا تھا۔ عروہ نے بلقیس کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ امی آپ؟ عروہ نے بلقیس کے پاس جاتے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گی، خان نے عروہ کو دیکھتے کہا تو عروہ نے چہرے پر خوشی لیے خان کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی مسکرا رہے تھے، انہوں نے ہی تو خان کا مشورہ دیا تھا۔ بلقیس نے دادا جان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ عروہ جاؤ، ان کو کمرے میں لے جاؤ، ملازمہ کمرے کا بتا دے گی، خان نے عروہ کو دیکھتے کہا۔ جی، عروہ کہتے ہی بلقیس کو لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ آج کافی عرصے بعد دادا جان سے ملی تھی۔ بلقیس اور عروہ کے جاتے ہی خان دادا جان کے پاس آیا تھا۔ دادا جان، مجھے وحاج کا آپ کو بتانا تھا، خان نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ وحاج کا فیصلہ دادا جان کو سنانے لگا۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ کیا اس نے، فی الحال اس وقت اس کا دماغ پرسکون ہونا زیادہ ضروری ہے، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا مجھے عروہ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، جو کچھ بھی میں نے اس کے بارے میں کہا اس سے پہلے دادا جان اپنی بات مکمل کرتے خان ان کے گلے لگ گیا تھا۔ دادا جان، جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانی باتوں کو دہرانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، خان نے دادا جان سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو دادا جان مسکرا پڑے۔ جیتے رہو، دادا جان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بہت خوش ہو گئے، علی کو تم نے تلاش کر لیا اور میرے بیٹے اور بہو کے قاتل کو سزا بھی دلوا دی، دادا جان نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ سچ کہوں دادا جان، آج میں مطمئن ہوں، بے شک میں نے صبر کیا، مجھے اس کا پھل بھی مل گیا اور اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے، خان نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ بے شک بیٹا، اس میں تو کسی بات کا کوئی شک نہیں، دادا جان نے بھی اسوار میں ساتھ لاتے ہوئے کہا۔ دونوں پھر کوثر کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔